اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک حدیث مبارک ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پہ غور کریں تو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا اور ہماری نمازوں میں وہ روحانیت نہیں ہوتی، وہ ان ڈیپتھ یعنی کہ وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ کسی نماز میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ نماز اللہ رب العزت سے ملاقات ہے، مومن کی معراج ہے۔ اس لیے نماز کو مومن کی معراج بنانے کے لیے اور اس کا جو ہے وہ صحیح جو روحانی اثر ہے آپ کی زندگی پر آنے کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ غور کیجئے ذرا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک رنگین باریک پردہ تھا، رنگین باریک پردہ یعنی جس کے اوپر کوئی نقش و نگار وغیرہ بنے ہوئے تھے، جسے انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے میں بطور پردہ لٹکا دیا کہ تاکہ دیوار خوبصورت لگے۔ یقیناً اس کا مقصد یہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف دیکھا تو فرمایا، میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، یہ جو لٹکا ہوا تھا دیوار پہ، کہ میرے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس پر نقش شدہ جو تصاویر بنی ہوئی ہیں وہ برابر میری نماز میں خلل ہو رہے ہیں، خلل ہو رہے ہیں۔ اور کس کی نماز میں خلل ہو رہا ہے؟ ناظرین، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ، اور جہاں پر ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، جس جگہ ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے اور اس پہ جو نقوش بنے ہوتے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا ہماری نمازوں کے اوپر کتنا برا اثر ہوتا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے دوران ہم لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہے، اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ڈیزائن بنا ہوا ہے جائے نماز کے اوپر، کیا یہ کوئی آنکھ بنی ہوئی ہے، یہ پھول بنا ہوا ہے، یہ کسی کی شکل بن رہی ہے، یہ محراب بنی ہوئی ہے، محراب کے رنگ کیسے ہیں، محراب کے یہ کیا ہے، دھیان سارا کا سارا اس کے نقوش پہ چلا جاتا ہے، ڈیزائن پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے ناظرین کہ اس کا کتنا اثر ہوتا ہے آپ کی نمازوں کے اوپر۔ تو ناظرین، اسی لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ جب آپ جائے نماز خریدنے کے لیے جائیں تو آپ دکاندار سے کہیں کہ مجھے سادی سے سادی جائے نماز چاہیے، جتنی سادی۔ یقین کیجئے کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں اور ہمارے دوست ہم جدہ میں تھے تو ہم جائے نماز لینے کے لیے جاتے تھے جو کہ ترکی اور چائنا سے بن کے آتے ہیں۔ تو ہمیں سادی جائے نماز نہ مل سکی، ہم لوگوں نے گئے وہاں سے ہم نے کارپٹس خریدے، سادے کارپٹ خریدے، پھر ان کے جو کونے ہوتے ہیں وہ ہم نے سلوائے اور ان کو ہم جائے نماز کے طور پہ استعمال کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی نقوش نہیں تھے، بالکل سادہ تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاکہ آپ کا دھیان سیدھا اپنی نماز میں رہے، آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے وقت ان کے الفاظ پہ غور کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا کیا اثر ہے، سورہ فاتحہ کے الفاظ کیا ہیں۔ آپ ان الفاظ کو عربی میں تو ادا کر رہے ہیں، وہ ہو بھی رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کا آپ کی روح پہ یا جسم پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ان کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ جب تک یہ چیزیں معلوم نہ ہو ناظرین، نمازوں میں خشوع و خضوع کیسے آ سکتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ایک صورت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں، ناس پڑھ رہے ہیں، اخلاص پڑھ رہے ہیں، جو بھی صورت آپ کو آتی ہے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو مطلب بھی آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو ڈبل مزہ آئے گا نماز پڑھنے کا کہ واقعی میں اپنے رب کریم کی خدمت میں اس کے بتائے ہوئے کون سے جو الفاظ ہیں وہ پیش کر رہا ہوں، یا خاتون ہے تو پیش کر رہی ہوں۔ یہ چیزیں جب آپ کو معلوم ہوگی تو نماز پڑھنے میں اور اچھا لگے گا، بہت ہی اچھا لگے گا۔ اسی لیے اپنی نمازوں کو بعض دفعہ روحانی کرنے کے لیے، ایک اثر لانے کے لیے کوشش کریں کہ سامنے کی دیوار بھی سادہ ہو،
وہاں نماز بیٹھ کے پڑھے، خواتین جو گھر میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، سادہ دیوار ہو، سادہ ہو آپ کا جائے نماز۔ فار ایگزامپل جن کے گھر میں سادے جائے نماز نہیں ہیں، وہ ایک کام کر سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سفید چادر ہے، دھو کے پاک کیا ہوا ہے، اس کو ہم جائے نماز کے ارد گرد اس کو لپیٹ لیتے ہیں، کیونکہ جائے نماز موٹا ہوتا ہے، کارپیٹ کی طرح ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ پھسلتا ہے جب آپ رکوع کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، تو وہ اگر پتلا کپڑا ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے فرش پہ گھومتا ہے، اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر آپ سفید چادر لپیٹ لیں، اس کے اوپر رکھ لیں، تاکہ آپ کو اس چیزیں کا احساس نہ ہو۔ کوئی سفید چادر نہیں ہے تو کوئی ایسا جو ایک ہی کلر ہو، جو جس پہ نقش نہ بنے ہوں چادر کے اوپر۔ تو اس لیے ناظرین ان باتوں پہ غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جہاں نماز پڑھ رہے ہوں تصویریں تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے، خواہ آپ کے بچوں کی ہوں، آپ کی اپنی ہوں، یا کوئی اور ہی، فار ایگزامپل کوئی جانور ہوں یا پرندوں کی بھی لوگ تصویریں لگا لیتے ہیں۔ یہ ساری تصویریں نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک گھر کے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے گھر سے اگر آپ کے گھروں میں یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں تو ان کو ہٹا دیجئے، اور وہ لوگ جو بڑے شوق سے بت لے کے آتے ہیں بنے ہوئے، خواہ وہ گھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کوئی عورت بنی ہوئی ہو، کوئی کچھ بھی ہو، یہ چیزیں بالکل اپنے گھروں میں مت رکھا کیجئے۔ یہ چیزیں ڈیکوریشن کی نہیں ہیں، خواہ جانور ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، کچھ بھی ہوں، یہ ڈیکوریشن کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ گو کہ ہماری نیت بت پرستی کی نہیں ہے، سب کے دل پاک صاف شرک سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ناظرین ان چیزوں کا آنکھوں میں کے سامنے موجود ہونا یا گھر کے سامنے رکھنا بھی جو ہے وہ باعث رحمت اور باعث برکت نہیں ہے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ہم نے اپنی گیلری میں تصویریں لگائی ہوئی تھیں، اور تصویریں بھی کس کی تھی؟ اپنی والدہ محترمہ کی، ان کی والدہ یعنی میری نانی کی اور میرے والد محترم کی تصویریں تھیں۔ جب میری والدہ محترمہ وفات پا گئیں، میں نے ایک دفعہ ویڈیو پہ بھی بتایا، تو ہم نے دیکھا، میری مسز نے خواب میں دیکھا کہ وہ آئی ہیں اور آ کے بات چیت نہیں کر رہی، اور وہ جو تصویریں ہیں ان کو ٹیڑھا ایسے الٹا کر رہی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے دھاگے لٹکے ہوتے ہیں نا، یہ لٹکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے، تو وہ تصویر کو پکڑ کے ان کی روح سب کو الٹا کر رہی ہے، ان تصویروں کو سب، جس میں ان کی اپنی بھی تصویر تھی۔ تو اس کا بڑا گہرا معنی ہے ناظرین، کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ سوال جواب میں یہ ہو کہ بھائی آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور آپ وفات پا چکی ہیں، عالم برزخ میں ہیں، جہاں بھی آپ ہیں، تو آپ کی تصویر سے آپ کو اچھا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کی روح نے آ کے وہ تصویریں الٹائی، اس کے بعد سے ہم نے وہاں سے وہ تصویریں اتار دیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، جو سمجھ جائے وہ یقیناً کچھ سمجھ پاتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ گھر میں کتا مت رکھیں، کیونکہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جو برکت کے فرشتے آتے ہیں برکتیں بانٹنے کے لیے، تو وہ پھر وہاں پر نہیں آتے۔ اس لیے ان چیزوں پہ غور کیجئے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن خاص باتیں آپ سے ہو چکی، تو اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔